سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سورہ آل عمران کا چھٹا رکوع اور تیسرے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا، آپ کو کفار قتل نہ کر سکیں گے۔ 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، پھر آپ قرب قیامت میں زمین پر نازل ہوں گے، 40 سال زمین میں رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے اور پھر آپ کا وصال ہوگا۔ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی آپ کی جو عمر لکھی گئی ہے اس عمر تک آپ پہنچیں گے خیر عافیت کے ساتھ، اور کوئی کافر منصوبے میں کامیاب نہ ہوگا، کوئی آپ کو قتل نہ کر سکے گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا بغیر انتقال کے زندہ آسمان پر، جو کہ عزت کی جگہ ہے اور فرشتوں کی جگہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں اور آخری عیسیٰ علیہ السلام اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے مہدی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارۂ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ یہ بھی وارد ہوا کہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفون ہوں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ کی قبر انور کے برابر آپ کا مزار پر انوار بنے گا، اور آپ جب آسمان سے نازل ہوں گے تو شہر دمشق کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو کافروں سے پاک کر دوں گا، یعنی کافر آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو قیامت تک آپ کے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ آپ کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھیں کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ، وہ نبی آخر الزماں پر ایمان لائے، اور قیامت تک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہی صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان مسلمانوں کو میں غلبہ دوں گا یہودیوں پر جو آپ کے منکر ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ یہاں فرمایا گیا میں فیصلہ فرما دوں گا،
تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل بروز قیامت کیا فیصلہ ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بہرحال جو لوگ کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالی ان کا اجر انہیں بھرپور دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ ہم آپ پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت والی نصیحت. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ تعالی نے آدم کو مٹی سے بنایا. ثم قال لہ، پھر اللہ نے اس سے فرمایا کن، ہو جا. فیکون، تو وہ فوراً ہو گیا. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عیسائیوں کا جو مرکز تھا اس زمانے میں نجران تھا، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے ہیں جو کواری بطول عذرا کی طرف القا کیے گئے، یعنی جو حضرت مریم کی طرف القا کیے گئے. عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جس کا باپ نہ ہو؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہو اور مخلوق مانتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ماننے میں کیا تعجب والی بات ہے. الحق من ربک، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. فلا تکن من الممترین، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عیسائیوں سے مناظرہ فرمایا اور وہ اس مناظرے میں لاجواب ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ لڑنے لگے، فضول ابحاث کرنے لگے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اے محبوب جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، فقل، تو آپ ان سے فرما دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں،
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس آیت کریمہ کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اے محبوب، اب یہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں، بحث کریں، تو آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیں۔ جب مناظرے میں سامنے والا فریق شکست کھا جائے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ پھر جھگڑے پر اتر آئے، تو اسے دعوت مباہلہ دی جاتی ہے۔ اور دعوت مباہلہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹا ہے اللہ اسے برباد فرمائے، اور پھر جو جھوٹا ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک عرصے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اتنے مہینوں میں وہ تباہ ہو جائے، تو اتنے مہینوں کے اندر اندر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کے سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، آپ کو کل جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا، اے عبد المسیح، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے عیسائیوں، تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل ضرور ہیں، سچے نبی ہیں۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر کو لوٹ چلو اور ان سے مباہلہ نہ کرو۔ یعنی جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، صاحب رائے تھا، اس نے یہ کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان پر ایمان لانے سے ہماری قوم ہمارے خلاف ہو جائے گی، نذرانے بند ہو جائیں گے، اور عیسائیت پر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر عافیت اس میں ہے کہ ہم ان سے جھگڑا نہ کریں، مباہلہ نہ کریں، اور ہم اپنے گھر کو لوٹ جائیں۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، اور دستے مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی حیدر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، اے عیسائیوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ اے عیسائیوں، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ تو ہمارا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آخرکار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر، ان عیسائیوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا،
نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر تشریف لائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام حسن اور امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ یوں تو نسب بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب خاتون جنت فاطمہ الزہرا جو بیٹی ہیں ان سے چلا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضور کا بیٹا کہا گیا۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ عورتوں میں خاتون جنت تشریف لائیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ۔ تو سرکار خود بھی تشریف لائے اور حضرت علی حیدر شیر خدا کو بھی ساتھ لائے۔ اس سے امام حسن امام حسین خاتون جنت اور حضرت علی حیدر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور ان کی وہ شان ہے جو پہلے ابھی ذکر ہوئی کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، مریضوں کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتے ہیں اسے شفا ہو جاتی ہے، غیب کی باتیں بتاتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ ہرگز وہ الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ ان کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں عیسائیوں کا رد بھی ہے اور سارے مشرکین کا رد ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ فساد کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ سورہ آل عمران کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔